نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم روٹین سے ہٹ کے سورۃ النمل آیا نمبر 18 اور 19 کے حوالے سے بات کریں گے مینلی، اور یہ سورہ ایک چیونٹی کے بارے میں ہے، اور اس سورہ کے بارے میں انشاءاللہ ہم یہ 2 آیات دیکھیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، آیا نمبر 18 ہے، حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ، حتیٰ کہ جب وہ آئے چیونٹیوں کی ایک وادی پہ، قالت نملۃ یا ایھا النمل، کہا ایک چیونٹی نے، اے چیونٹیوں، ادخلوا مساکنکم، داخل ہو جاؤ اپنے گھروں میں، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، تمہیں کچل نہ ڈالیں سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ شعور نہ رکھتے ہوں۔ تمہیں سلیمان علیہ السلام کے لشکر کچل نہ ڈالیں اور وہ جانتے بھی نہ ہوں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ چیونٹیاں کتنی چھوٹی سی ہوتی ہیں اور وہ کب ہمارے پاؤں سے کچلی جائیں ہمیں نہیں پتہ ہوتا۔ تو سلیمان علیہ السلام بیسکلی داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داؤد، سلیمان داؤد علیہ السلام کے وارث ہوئے، اور داؤد علیہ السلام کی کوالٹیز بہت بیونڈ بیلیف تھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں بہت ہی یونیکنیس دی تھی، ان دونوں انبیاء کے پاس اللہ تعالیٰ کی بہت اچھے اور یونیک سے انعامات تھے، تو ان کے بارے میں آج ہم ذکر کریں گے۔ ان کے پاس وہ ٹیکنالوجی تھی جو آج ہمارے پاس ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں نیچرل سورسز کے تھرو وہ ٹیکنالوجی دی تھی، اور پھر ہوائیں ان کے کنٹرول میں تھیں۔ سورۃ الصاد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سو وی سبجیکٹڈ ٹو ہم دا ونڈ blowing by his command gently wherever he directed۔ حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے کنٹرول میں ہوائیں تھیں، جہاں وہ چاہتے ہوا کو پہنچا دیتے، اور یا جہاں وہ چاہتے ہوا کو وہاں بھیج دیتے۔ اسی طرح آیا نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ and also we subjected to him the devils, jinn, every builder and diver۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنات بھی ان کے کنٹرول میں دے دیے تھے، وہ ان کے لیے سوئمنگ کرتے تھے، ڈائیونگ کرتے تھے، اور بلڈنگز بناتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ انسان اگر سوچے کہ خدا نہ خواستہ یہ سائنس اور ٹیکنالوجی شاید اللہ تعالیٰ سے بھی بڑی ہے، تو یہ بالکل ایک غلط کانسیپٹ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے تھرو یہ اگزامپل سیٹ کی کہ سائنس اور ٹیکنالوجی جتنی بھی ترقی کر جائے اسے اللہ تعالیٰ سے بڑا نہ مان لیا جائے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کیا جائے۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کی بدولت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی، انسان کو انٹلیکٹ دیا، انسان کو عقل دی، تو وہ اس قابل ہوا کہ وہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کرتا جا رہا ہے۔ تو ہمیں قرآن کے تھرو بہت سی فیکٹس پتہ لگتی ہیں، جیسے جنات بلڈنگز بناتے ہیں، وہ ڈائیونگ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پھر ہمیں حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں بھی قرآن میں بتاتے ہیں۔ نوح علیہ السلام سے ہم نے کشتی بنانا سیکھی، شپس بنانا سیکھی۔ اسی طرح سلیمان علیہ السلام نے جس طرح ہواؤں کو کنٹرول کیا، ان سے اور پرندوں سے ہم نے جہاز بنانا سیکھے۔
آج ہم نے بھی ہواؤں پہ کنٹرول حاصل کر لیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیسکلی اگزامپل سیٹ کی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہی ٹیکنالوجی اور سائنس سے بڑھ کے ہے. اور پھر آیہ نمبر 17 سورۃ النمل میں اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے 3 مین سورسز کا ذکر کیا جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انہیں فائدے پہنچائے تھے. ان میں سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنوں، انسانوں اور پرندوں کے لشکر ان کے لیے کام کرتے تھے. پرندوں کے گروپس ان کی مدد میں لگے رہتے تھے، اسی طرح انسان اور جنات ان کی مدد میں لگے رہتے تھے، اور پرندوں کے ذریعے ان کے پارسلز اور لیٹرز وغیرہ ٹرانسپورٹ ہوتے تھے، ٹرانزٹ ہوتے تھے. آج جیسے ہمارے میل اور کوریئرز وغیرہ ٹرانسپورٹیشن کے تھرو ٹرانزٹ ہوتے ہیں، اس وقت ان کے پاس یہ سورس پرندوں کی نسبت سے تھا. اور پھر بلکی آئٹمز اور بلکی چیزیں جس طرح آج ہم لوگ شپس وغیرہ کے تھرو موو کرتے ہیں یا انہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں، یہ کام اس وقت جنات ان کے لیے کرتے تھے. اور جنات جو تھے ان کے لیے بلکی آئٹمز وغیرہ، بلکی پارسلز ان کے لیے ٹرانسپورٹ کرتے تھے. تو سلیمان علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کوئی نئی بات نہیں، یہ پرانی بات ہے. اور اللہ تعالیٰ کے انبیاء جو ہیں وہ اس طرح کی ٹیکنالوجی میں رہ چکے ہیں. آج سے ہزاروں سال پہلے اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں تھا کہ وہ یہ سب کچھ اپنے نبی کو پرووائڈ کرتے. اور پھر ہم قرآن ہی کے ذریعے سیکھتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس ایسی ٹیکنالوجی تھی کہ ان کے بڑے بڑے محلات تھے جو کہ شیشوں کے بنے تھے، بہت خوبصورت اس زمانے میں ان کا لائف سٹائل تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارے سورسز اپنے انبیاء کو دیے. پھر آیہ نمبر 18 کے کانٹیکسٹ میں ہم چیونٹی کے بارے میں سیکھتے ہیں، the little creature of اللہ سبحانہ و تعالیٰ. چیونٹی جو کہ ایک بہت چھوٹی سی مخلوق ہے اور ہم اسے اوور لک کر دیتے ہیں، ایک اگنورڈ کریچر ہے، ہم اس پہ زیادہ دھیان نہیں دیتے. لیکن اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا. تو اللہ تعالیٰ جس کا چاہیں قرآن میں ذکر کریں، اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں کوئی نہ کوئی وزڈم رکھی ہے. اور اللہ تعالیٰ جیسے سورۃ البقرہ میں فرماتے ہیں هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، It is He who created for you all that is on the earth. Allah subhanahu wa ta'ala has created everything for us which is on the earth. جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنایا. کوئی چیونٹی ہو، کوئی بھی مخلوق ہو اللہ تعالیٰ کی، ان کے بارے میں ریسرچ کرنا، ریفلیکٹ کرنا، اٹس دا پارٹ آف فیتھ. It's part of Iman that we reflect on them, we think about them, and we draw ourselves closer to Allah subhanahu wa ta'ala through them. جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا، جو بھی خوبصورتی ہمیں اپنی سراؤنڈنگز میں نظر آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی کریشن نظر آتی ہے، سب کچھ جو کچھ ہم دیکھتے ہیں. تو چیونٹی کو لے لیں یا بڑے سے بڑے کسی جانور کو لے لیں، وہ غور و فکر نہیں کر سکتے، وہ صرف اپنے بارے میں جانتے ہیں، زیادہ سے زیادہ وہ اپنا خیال رکھ سکتے ہیں. ہیومن بینگ از کیپیبل آف ڈوئنگ ریسرچز اینڈ فائنڈنگ آؤٹ دا فیکٹس اباؤٹ دیم اینڈ ریفلیکٹنگ آن دیم. اونلی وی ہیو دس کوالٹی. یہ ہمارے بارے میں ریسرچ نہیں کر سکتے، فائنڈ آؤٹ نہیں کر سکتے کہ انسان کیسے سوتے ہیں، ان کا کیا لائف سٹائل ہے، یہ سب کچھ. تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنایا، ہمارے لیے کریٹ کیا، ہماری خوبصورتی کے لیے. اور پھر ایک مومن جو ہے وہ ان سے ہوتا ہوا اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاتا ہے. تو اپنے بچوں کو ساتھ ملا کے
اللہ تعالیٰ کی ان کریچر کے بارے میں ریسرچ کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی ان کریچر کے بارے میں ریفلیکٹ کرنا چاہیے، اور تاکہ اللہ تعالیٰ کے قریب تر انسان ہوتا چلا جائے۔ اگر آپ کا مقصد اچھا ہے کہ آپ ان کے بارے میں اس لیے جان رہے ہیں تاکہ آپ اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکیں، تو اللہ تعالیٰ اس میں آپ کی مدد کریں گے۔ اور دنیا میں جس طرح سے 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی ظاہری خوبصورتی کا تھوڑا سا خیال رکھ لیتے ہیں، جیسے کوئی نہ کوئی کریم لگا کے اپنے چہرے کو خوبصورت بنا لیا زیادہ سے زیادہ۔ پھر دوسری طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو پہلے لوگوں سے تھوڑے سے بہتر ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وی ہیو ٹو لک آفٹر آل ہول باڈی، ہمیں اپنی پوری باڈی کا خیال رکھنا ہے۔ وہ ایکسرسائز کرتے ہیں، وہ پھر اپنے کھانے کے بارے میں بھی کانشیس ہوتے ہیں، وہ چیزیں نہیں کھاتے جن سے ان کا جسم جو ہے وہ خراب لگے یا جو ہے شیپ میں نہ ہو، تو اپنے جسم کی وہ شیپ بھی درست کرتے ہیں، وہ اپنے باقی جسم کے بارے میں بھی سوچتے ہیں۔ پھر تیسری طرح کے لوگ آتے ہیں جو ان دونوں سے بہتر ہوتے ہیں، وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی اسپریچول لائف کے بارے میں سوچتے ہیں، جو ان دونوں کوالٹی سے ہٹ کے اپنی اس کوالٹی کے بارے میں سوچتے ہیں جو کہ اسپرٹ کے بارے میں ہے، جو کہ آپ کی روح کے بارے میں ہے، کہ ہمیں اپنی روح کو بھی بہتر بنانا ہے۔ لوگ دیکھیں نہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ تو دیکھتے ہیں۔ اور پھر یہ وہ لوگ ہوتے ہیں، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ مؤمنین کہلاتے ہیں، فاسٹ فارورڈ لوگ ہوتے ہیں، ان دونوں لوگوں سے بہتر ہوتے ہیں۔ اسی طرح دنیا کے معاملے میں 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ پہلے وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ ٹیکنالوجی اور سائنس کو دیکھ کے مرعوب ہوتے رہتے ہیں، امپریس ہوتے رہتے ہیں۔ وہ گاڑیوں کو دیکھیں گے، مٹیریل کو دیکھیں گے تو اسی کو دیکھتے رہ جائیں گے، ٹیکنالوجی سائنس وغیرہ سے مرعوب ہوں گے، اپنے ارد گرد جو بھی وہ مٹیریلسٹک چیزیں ہوں گی انہیں دیکھ کے خوش ہوتے رہیں گے۔ پھر دوسری طرح کے لوگ جو ان سے تھوڑے سے بہتر ہوتے ہیں، وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ نیچر میں انٹرسٹ رکھتے ہیں، انہیں اچھا لگتا ہے جانوروں کو دیکھنا، پھر لینڈسکیپس، نیچر کو دیکھنا، اوشنز وغیرہ انہیں اچھے لگتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ کی نیچر کے بارے میں دلچسپی ہوتی ہے۔ دین دا تھرڈ پیپل کم، دے تھنک بیونڈ دا ریئل ورلڈ، وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ کریشن سے کریٹر تک پہنچ جاتے ہیں، وہ لوگ مومن کہلاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تینوں لحاظ سے، ہر لحاظ سے مومن کو فاسٹ فارورڈ بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ایک مومن بیونڈ دا لائف سوچے، بیونڈ دا پکچر سوچے، وہ آخرت کے بارے میں کوشش کرے، وہ فاسٹ فارورڈ ہو، وہ فارورڈ پلاننگ کرے۔ یعنی اس زندگی کے بارے میں ہر کوئی سوچتا ہے، ہمارا سونا کمفرٹیبل ہو، کل کو لائف کمفرٹیبل ہو جائے، بچے جو ہیں ان کا مستقبل سنور جائے۔ تو ایک مومن جو ہے وہ فارورڈ پلانر ہوتا ہے، وہ آخرت کے بارے میں سوچتا ہے کہ اس کے بعد بھی تو زندگی ہے، اگر اس کے بارے میں نہ سوچا تو کیا ہوگا۔ اور تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ مومن جو ہے وہ ان سب لوگوں سے اوپر ہو اور اوپر رہ کے سوچے۔ مومن جو ہے اس کی گولز ہائی ہوں، اس کا ویژن لارج ہو، وہ جب بھی سوچے تو ایسی پلاننگ کرے جو کہ اسے مایوس نہ کرے۔ آیا نمبر 18 کے حوالے سے سلیمان علیہ السلام چیونٹیوں کی ایک ویلی سے جب گزرتے ہیں تو چیونٹی باقی چیونٹیوں کو آواز دیتی ہے، ایک چیونٹی باقی چیونٹیوں سے کہتی ہے کہ اپنے اپنے گھروں میں چلی جاؤ، سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ گیا اور تم کہیں کچلی نہ جانا۔ اور سلیمان علیہ السلام جانتے بھی نہ ہوں گے کہ انہوں نے کیا کیا، لیکن ہماری زندگی اس میں ختم ہو جائے گی۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ چیونٹیاں کتنی
سینسیبل کریچر ہیں اور قرآن میں ان کا ذکر آیا۔ اس آیا کے تھرو ہم چیونٹیوں کی کوالٹیز کے بارے میں سیکھتے ہیں۔ نمبر 1 کوالٹی ان میں کیا ہوتی ہے کہ وہ سینسیبل ہوتی ہیں، اور دوسرا یہ کہ وہ گروپس کی صورت میں رہتی ہیں، تیسرا یہ کہ ان میں ہارمنی ہوتی ہے، یونٹی ہوتی ہے، اور چوتھا یہ کہ وہ یہ بھی جانتی ہیں کہ انسان کو پتہ نہیں ہوتا اور وہ کچلی جاتی ہیں۔ اور پھر ہم چیونٹیوں کے بارے میں کچھ فیکٹس وغیرہ دیکھیں گے۔ چیونٹیوں کے بارے میں بہت سی ریسرچز ہو چکی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس لٹل کریچر کو بہت ہی بیوٹیفلی کریٹ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان میں بہت سی حکمتیں رکھی ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے 8 ایٹریبیوٹس ایسے ہیں کہ اگر انہیں بزنس میں امپلیمنٹ کر لیا جائے تو بزنس کو ہم سکسیسفل بنا سکتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ چیونٹیاں اگر دنیا کے بزنس پیپل ہوتی تو پورے پلانٹ کے بزنس یہ آج رن کر رہی ہوتی۔ تو انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ کوالٹی دی ہے کہ ہم انہیں آبزرو کر سکتے ہیں، ریسرچ کر سکتے ہیں، ان پہ ریفلیکٹ کر سکتے ہیں، ان سے سیکھ سکتے ہیں۔ انسان کو پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان سے افضل بنایا ہے۔ پھر جس طرح سے سلیمان علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ تو مجھے شکر گزار بنا، وہ ایک چھوٹی سی چیونٹی کی بات سن کے خوش ہوئے اور حیرت زدہ ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کی زبانیں سکھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اور بھی بہت کچھ دیا تھا، لیکن وہ ان چھوٹی چھوٹی مخلوق کے بارے میں سن کے وہ زیادہ امپریس ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تو مجھے شکر گزار بنا کہ میں ان کی باتیں سن سکتا ہوں، میں ان کو دیکھ سکتا ہوں۔ آج ہم ان پہ ریسرچ کر سکتے ہیں، تو اس وقت سلیمان علیہ السلام ان کے بارے میں جان سکتے تھے، ان کی زبانیں سن سکتے تھے اور ان سے باتیں کر سکتے تھے۔ ایک سٹڈی جو کہ اینٹ لیب یونیورسٹی آف برسٹل UK میں ہوئی تھی، اس میں انہوں نے ان کی ایک سپیشیز کے بارے میں ریسرچ کی، اور کہتے ہیں کہ یہ جب کھانا ڈھونڈنے نکلتی ہیں تو ان میں سے کچھ لیڈرز ہوتے ہیں اور کچھ فالورز ہوتے ہیں۔ کچھ فارجنگ لیڈرز ہوتے ہیں جو آگے آگے کھانا ڈھونڈنے نکلتے ہیں، اور کچھ ان میں سے فالورز ہوتے ہیں جو پیچھے پیچھے آہستہ آہستہ چل رہے ہوتے ہیں کہ جب کھانا ملے گا تو وہ باقیوں کو انفارم کریں گے۔ پھر جو فالورز ہوتے ہیں وہ آہستہ آہستہ جا رہے ہوتے ہیں، وہ لینڈ مارکس اور راستے وغیرہ یاد رکھ رہے ہوتے ہیں۔ پھر ان کی قطار میں جیسے ہم دیکھتے ہیں کتنا آرگنزم ہوتا ہے، یہ قطار میں چل رہی ہوتی ہیں۔ اگر گیپ کم ہو تو لیڈر ایکسیلریٹ کر لیتا ہے، اور اگر گیپ زیادہ ہو تو لیڈر سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ یہ ایک دوسرے کا خیال رکھتی ہیں۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ لیڈرز اور فالوورز جو ہیں وہ ایک دوسرے کو ٹیپ کر رہے ہوتے ہیں۔ لیڈرز اینڈ فالوورز دے ٹیپ ایچ ادرز اینٹیناز اینڈ شو دا لو، شو دا کیئر، اور انہیں انکریج کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ان سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ اس میں ہمارے لیے کیا لیسن ہے کہ ٹیم ورک، کمیونیکیشن اور لیڈرشپ ہونا کتنا ضروری ہے۔ اب آتے ہیں کہ یہ رہتی کیسے ہیں۔ یہ کالونیز میں رہتی ہیں، اور ملینز کی تعداد میں کالونیز میں رہتی ہیں، اور ان میں پھر جب کالونیز میں یہ جیسے رہتی ہیں ان میں کوئی لیڈر نہیں ہوتا، حالانکہ کھانا ڈھونڈنے جب یہ نکلتی ہیں تو ان میں لیڈرز ہوتے ہیں۔ اور جب یہ کالونیز میں رہتے ہیں تو وہاں پہ کوئن اینٹس ہوتی ہیں، اور کیونکہ یہاں انہیں کچھ سیکھنا نہیں ہوتا، ہر کوئی یہ جانتا ہوتا ہے کہ اسے کیسے رہنا ہے، اور وہ رہنے سہنے کے معاملے میں ہر ایک چیونٹی کو اپنا رول پتہ ہوتا ہے، اور وہ پوری ایمانداری کے ساتھ وہ سب کچھ کرتے ہیں۔ سب کی گول ایک ہوتی ہے، سب کو یونٹی کے ساتھ کالونی کی بہتری کے لیے کام کرنا ہوتا ہے۔ ان کے 8 ایٹریبیوٹس ہیں جو ہمیں انسانوں کو زندگی میں اپلائی کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلا ہے فلیکسیبلٹی۔
کوئی بھی مشکل آ جائے یہ اسٹریسڈ آؤٹ نہیں ہوتی، یہ اپنے آپ کو ایزیلی موڈیفائی کر سکتی ہیں. یہ چیز ان کو کمفرٹیبل بناتی ہے اور ہر سچویشن کو ریلیکس بناتی ہے کہ انہیں فلیکسیبل رہنا ہے اور اسٹریس نہیں لینا. آج دیکھیں اسٹریس، انگزائٹی اور ڈپریشن ہم انسانوں میں ہے. یہ چیونٹیاں ہر وقت پھرتی رہتی ہیں، آرام بھی نہیں کرتی، تو انہیں کوئی بیماری بھی نہیں ہوتی. اور اسی طرح پھر دیکھیں تو اسٹریس، انگزائٹی وغیرہ سچویشن کو کتنا گمبھیر بنا دیتی ہے. ہم ان چیزوں میں رہ کے کیا سے کیا کر دیتے ہیں، چیزیں خراب کر دیتے ہیں، سچویشن ہمارے کنٹرول میں نہیں رہتی. تو یہ چیونٹیاں ہر قسم کے پرابلمز اور آبسٹیکلز کو فیس کرنے کے لیے تیار رہتی ہیں. کیسا بھی ہرڈل ہو وہ اکٹھے مل کے اسے فیس کرتی ہیں اور مشکلات انہیں پہلے سے زیادہ اسٹرانگر بنا دیتی ہیں. مشکلات انسانوں میں بھی جب آتی ہیں تو انہیں پہلے سے زیادہ ہمت اور حوصلہ دلاتی ہیں. اسی طرح ان کا سیکنڈ ایٹریبیوٹ ہے پلاننگ. یہ گرمیوں میں سردیوں کی پلاننگ کرتی ہیں اور سردیوں میں گرمیوں کی پلاننگ کرتی ہیں. پلاننگ کی وجہ سے یہ فیوچر چیلنجز کو آسانی سے فیس کر سکتی ہیں. یہ پلاننگ کی وجہ سے فیوچر چیلنجز کو ایزیلی اوور کم کر لیتی ہیں. پھر یہ آرگنائزڈ ہوتی ہیں، کام کیسے سر انجام دینا ہے یہ جانتی ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ چیونٹیاں کس طرح سے بڑے ٹارگٹس کو اٹھا کے لے کے جا رہی ہوتی ہیں. بڑے بڑے فوڈ کے پیسز کو یہ کس طرح سے لے کے چل رہی ہوتی ہیں. کہتے ہیں کہ انسانوں میں اگر چیونٹیوں کی طرح یونٹی ہو تو ہم اکٹھے مل کے پہاڑوں کو چلا سکتے ہیں. اکٹھے مل کے ہم بہت سے بڑے ٹارگٹ کو اچیو کر سکتے ہیں. انسانوں میں اگر چیونٹیوں والی یونٹی ہو تو انسان بہت سکسیسفل ہو جائیں زمین پہ. یونٹی انسان کو ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ دکھاتی ہے. تھرڈ ایٹریبیوٹ ہے ان کا پیشنس. سردیوں میں یہ صبر کے ساتھ گرمیوں کا انتظار کرتی ہیں اور صبر ان کو ہر سچویشن میں ریلیکس رکھتا ہے. تو یہ کرمز وغیرہ کھا کے اپنا پیٹ نہیں بھرتی بلکہ پلان کرتی ہیں کہ جو باقی فوڈ بچا ہوا ہو اسے یہ ساتھ کالونی میں لے جائیں اور اپنے رینی ڈیز کے لیے اسے محفوظ کر لیں. فورتھ ایٹریبیوٹ ہے کمٹمنٹ. یہ کبھی سائز وغیرہ دیکھ کے انٹیمیڈیٹ نہیں ہوتی. ورک لوڈ جتنا بھی زیادہ ہو اگر انہوں نے ٹھان لی تو ٹھان لی. اکٹھے مل کے یہ اس کو سپلٹ کرتی ہیں، ٹائم لگا کے اسے توڑتی ہیں، توڑ کے چھوٹے چھوٹے پیسز میں انہیں لے جاتی ہیں. ان کا ففتھ ایٹریبیوٹ ہے ٹیم ورک. یہ کچھ نہ کچھ کرتی رہتی ہیں اور انسانوں کی طرح آرام نہیں کرتی. کچھ نہ کچھ یہ کر رہی ہوتی ہیں، ٹیم میں رہ کے یہ سارے کام کرتی ہیں. اور ایک چھوٹی چیونٹی بہت کچھ کر سکتی ہے جبکہ اکٹھے مل کے یہ بہت بڑی ہائٹس اچیو کرتی ہیں. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا ٹیم ورک بہت خوبصورت ہوتا ہے اور مضبوط ہوتا ہے. اور سکستھ ایٹریبیوٹ ان کا ہے ٹیم انٹیلیجنس. اکٹھے یہ بہت بڑے ہلز تعمیر کرتی ہیں، اکٹھے مل کے بہت بڑے انجینئر ورک کرتی ہیں یہ. اور پھر ان گروندوں میں یہ کولنگ ایفیکٹ کا خیال رکھتی ہیں کہ ان گھروں کو کتنا ہوادار بنایا جائے اور تاکہ سردی گرمی سے اور بارش وغیرہ سے اسے بچایا جا سکے. سبحان اللہ. سیونتھ ایٹریبیوٹ ہے ان کا لیڈرشپ اینڈ ہیوملٹی. یہ اچھی لیڈرز ہوتی ہیں اور اچھی فالوورز بھی ہوتی ہیں. ان میں ہیوملٹی ہوتی ہے، یہ اپنے لیڈرز کو ہمبلی فالو کرتی ہیں. اور یہ چیز بہت اچھی ہے کہ انسان جو ہے وہ لیڈرز کو لیڈر مانے. آج جیسے ہمارے لیڈر کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر ہم ان کی سنت پہ عمل کرنے والے ہوتے ہیں تو یہ انسان کی ہیوملٹی شو کرتا ہے. جو انسان اپنے لیڈر کو فالو کرے یہ انسان کی ہیوملٹی شو کرتا ہے. یہ اس کی ہمبلنس اور اس کی
عاجزی شو کرتا ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ اپنے لیڈر کی بات مانتا ہے، اسے فالو کرتا ہے۔ تو یہ چیونٹیاں ہمیں سکھاتی ہیں کہ لیڈر کو کیسے فالو کیا جائے، صبر کے ساتھ اسے فالو کیا جائے، ہیوملٹی کے ساتھ اسے فالو کیا جائے، اس کی ہر بات مانی جائے۔ پھر یہ جانتی ہیں کہ اگر لیڈرز کی بات مانیں تو ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے، اور انہیں پتہ ہے کہ لیڈرز جو کہیں گے وہ ہمارے حق میں ہوگا، اور ہم اگر ان کی بات مانیں گے تو یہ ہمارے لیے ہی بہتر ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ان کے 8th ایٹریبیوٹ پہ آتے ہیں، وچ از کمیونیکیشن سکلز۔ جب یہ لائن میں جا رہی ہوتی ہیں تو ایک پرفیکٹ کوآرڈینیشن میں ہوتی ہیں۔ لیڈرز اپنے فالوورز کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور کس طرح سے لینڈ مارکس اور راستے وغیرہ یاد رکھنے ہیں یہ ایک دوسرے سے ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، اور بہت اچھی کمیونیکیشن ان کی ہوتی ہے، بہت اچھی لیڈرشپ ان کی ہوتی ہے۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چیونٹی کا ذکر کر کے قرآن میں ہمیں بہت کچھ ان سے سیکھنے کا موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیکھنے والا بنائے اور عمل کرنے والا بنائے۔ جس طرح سے ایک شعر بھی ہے، نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی بھی چیز کو انسگنیفیکنٹ نہیں بنایا، ہر چیز کو ہمارے لیے خوبصورت بنایا، ہمارے لیے اس میں حکمتیں رکھیں تاکہ انسان ان کے بارے میں ریفلیکٹ کر کے اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائے۔ اور مین ایم کیا ہے، مین آبجیکٹیو اس میں کیا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا ہو جائے، سائنس اور ٹیکنالوجی سے مرعوب نہ ہو، انسان اللہ تعالیٰ کی کریشن کے بارے میں جانے اور اپنے آپ کو اس کے قریب تر کرتا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ help us to learn through these little creatures, and may Allah subhanahu wa ta'ala help us and give us ability to pay gratitude towards him. آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔